بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ اپنا لیسن نمبر 20 سٹارٹ کرتے ہیں۔ اصل میں لیسن نمبر 19 اور لیسن نمبر 20 جو ہے یہ دو چیپٹرز جو ہیں لینتھی ہیں اور ان لوگوں کی ویڈیوز تھوڑی سی لینتھی ہیں۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جو چیپٹرز ہیں وہ چھوٹے ہیں تو ان کی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز ہوں گی۔ آپ لوگوں نے بس گھبرانا نہیں ہے، یہ نہیں دیکھنا آپ لوگوں نے کہ 30 سیکنڈ کی ویڈیو ہے، آپ یقین جانیں آپ لوگوں کا میرا مقصد ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے سارے جو کنسیپٹس ہوتے ہیں وہ میں کلیئر کروں تاکہ آپ لوگ اچھے طریقے سے اس کو جب سنیں تو آپ لوگوں کو ہینڈ آؤٹ پڑھنے کی بھی ضرورت نہ پڑے، آپ لوگ بہت اچھے طریقے سے نا آپ پیپر میں ایکسپلین کرنے کے قابل ہو جائیں۔ تو وہ ظاہر سی بات ہے، پھر ہر کنسیپٹ کو ایکسپلین کرتے ہوئے پھر ٹائم تو لگ جاتا ہے۔ تو یہ چار ان کے پیجز تھے لیسن 19 اور 20 کے، تو یہی صرف لمبی ہیں ویڈیوز، آگے آپ لوگوں نے نہیں گھبرانا، اگلی چھوٹی ہوگی۔ اچھا، تو سب سے پہلے تو ہم لوگ دیکھتے ہیں بیک گراؤنڈ جو ہے کرائم کا۔ اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ جیسے جیسے ہماری جو پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے نا، تو یہ ایک رجحان ہماری پاپولیشن میں بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ کرائم جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ پچھلے 50 سالوں میں 50 سال جو ہیں اس میں کیا ہوا ہے کہ یہ رپورٹ کیا گیا ہے کہ لوگوں میں جو کرائم کا جو خوف ہے نا وہ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو ارلیئر ٹائمز۔ اور وہ ایون کہ رات جب ہو جاتی ہے تو رات کو جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو اندھیرے میں گھروں سے باہر نکلتے ہوئے بھی لوگ ڈرتے ہیں۔ ان لوگوں کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ پیچھے سے ان لوگوں کے ہومز جو ہیں گھروں میں چوریاں ہو جائیں گی یا پھر وہ کسی تشدد کا شکار ہو جائیں گے۔ اسٹیٹسٹکس ہمیں بتاتی ہے کہ کتنا کرائم بڑا ہے کتنا نہیں، وہ سارا بتاتی ہے کہ کس ایریا میں کرائم بڑا ہے، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اسٹیٹسٹکس میں ہم لوگ زیادہ بلیو نہیں کر سکتے۔ اسٹیٹسٹک جو ہے لیس ریلائبل ہے۔ اسٹیٹسٹکس ہوتی ہے کہ ہمیں فگرز بتاتے ہیں کہ یہ اتنے لیک جو ہے فار ایگزامپل اسٹریٹ کرائم ہوئے ہیں یا اس طرح سے، وہ اسٹیٹسٹکس ہوتا ہے، نمبرز میں ہمیں جو چیز بتائی جاتی ہے۔ لیکن ہم لوگ اسٹیٹسٹکس پہ اتنا زیادہ کیوں نہیں ہم لوگ جو ہے اس پہ ریلائی کر سکتے، کیونکہ اس میں کچھ لمیٹیشنز ہیں۔ سب سے بڑی بیسک لمیٹیشن تو یہ ہے کہ اسٹیٹسٹکس میں وہی کرائم صرف ریکارڈ ہوتے ہیں جو پولیس جن کو ریکارڈ کرتی ہے، لیکن جو کرائم پولیس کی نظر میں آتے ہی نہیں ہیں وہ ان کرائمز کا کیا، وہ اسٹیٹسٹکس میں ریکارڈ نہیں ہوتی۔ یہ ایک اس کی بیسک لمیٹیشن ہو گئی۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو زیادہ تر کرائم جو ہوتے ہیں نا، جیسے کہ چھوٹی موٹی جو چوریاں ہوتی ہیں وہ تو پولیس کو بتائے بھی نہیں جاتے، پولیس ان کو رپورٹ بھی نہیں کر پاتی، وہ بھی نہیں ریکارڈ ہوتے۔ ایون کہ یہ چھوٹے موٹے کرائم کی تو آپ بات نہ کریں، جو بڑے بڑے جو کرائم ہوتے ہیں نا، جو بہت بڑے پیمانے پہ جو تشدد ہوتے ہیں، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ 1/3 لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے پولیس کے ساتھ کانٹیکٹ ہی نہیں کرنا، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا اپنا ذاتی معاملہ ہے اور ہم اس کو خود ڈیل کر لیں گے۔ خاص طور پہ جب کسی ویمن کے ساتھ کوئی کرائم ہوتا ہے نا، کوئی جرم ہوتا ہے، جب ویمن پہ کوئی ظلم و زیادتی ہوتی ہے تو وہ لوگ پھر پولیس میں جانے سے ڈرتے ہیں، ان لوگوں کو اپنی عزت کا، لڑکی کے مستقبل کا، یہ ساری باتیں سوچ کر جو ہے وہ چپ ہو جاتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ ایک تو پارشل رپورٹنگ ہوتی ہے، آدھے کرائم رپورٹ ہوتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ پارشل ریکارڈنگ ہوتی ہے، ریکارڈ بھی آدھے کرائم میں ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم لوگ اسٹیٹسٹکس پہ جو ہے نا زیادہ بلیو نہیں کر سکتے کہ ہمارے سوسائٹی میں کرائم ریشو کیا ہے۔ ایک جو قدم اٹھایا گیا ہے کرائم کو کم کرنے کے لیے وہ یہ اٹھایا گیا ہے کہ جو پولیس ہے نا، پولیس فورسز کو بڑھا دیا جائے، لیکن اس کا بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ ہر گلی پہ بھی اگر پولیس کھڑی کر دی ہے نا، تب بھی جو ہے وہ جو کرائم ریٹس ہوتے ہیں اس میں کوئی کمی نہیں آئی، کیونکہ کرائم سے بچنا یا لوگوں میں کرائم جو ہے نا اس کا جو خوف جو ہوتا ہے اس کو کم کرنا، یہ ایک کلوز ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں۔ اور اسٹرانگ کمیونٹیز کو اگر کوئی بلڈ کرنا چاہتا ہے تو پولیس کو چاہیے کہ وہ سٹیزنس کے درمیان میں جو ہے ان لوگوں کو اویئرنیس دیں، ایجوکیشن کے تھرو دیں، اس کے بعد ان لوگوں کو پرسویڈ کریں، ان لوگوں کو مشورے دیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ کرائم سے اتنا زیادہ بھاگے نہیں، ٹھیک ہے۔ زیادہ تر یہ بھی ہوتا ہے نا، دیکھیں نا کہ کرائم کے ڈر سے اگر رات کو جلدی ہی ہر کوئی اپنے گھروں میں گھس جائے تو باہر کیا ہوگا، پھر تو ویرانی ہوگی، تو جو بیچارہ جس کو مجبوری میں نکلنا پڑے گا تو وہ تو پھر ویرانی سے فائدہ اٹھا کے تو لوگ اس پہ زیادہ اٹیک نہیں کریں گے، تو یہ تو ایک پھر ڈس ایڈوانٹیج ہو گیا نا لوگوں کا کرائم سے ڈرنے کا، تو یہ ایک چیز دیکھنی چاہیے۔ آگے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ سوشل ڈسٹریبیوشن آف کرائم۔ اچھا، جو کرائم ہوتا ہے نا وہ مختلف ہوتا ہے، مطلب جینڈر میں اگر دیکھیں تو میل اور فیمیل میں دونوں میں کرائم کی ریشو جو ہے وہ کم ہوگی۔ اس طرح ایک سرٹن ایج ہوتی ہے جس میں کرائم ریشو زیادہ ہوتی ہے، اس کے بعد نہیں ہوتی۔ سوشل کلاس میں بھی بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس کے بعد ریجنلی آپ کس علاقے میں رہتے ہیں اس بات پہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ایتھنیسٹی، آپ کس ریس سے کس نسل سے تعلق رکھتے ہیں اس پہ بھی جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو ان سارے فیکٹرز پہ آہستہ آہستہ ہم آگے جو ہے وہ بات کریں گے۔ اس کا یہ مطلب کیا، اب یہ جو ساری ریسرچ ہوئی ہے اس سے اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کچھ گروپ اور کچھ لوگ جو ہے وہ زیادہ کرائم کرتے ہیں اور کچھ لوگ ہی زیادہ جو ہے وہ کرائم کی وکٹمز ہوتے ہیں،
جو ریسرچ اور اسٹیٹسٹکس ہوتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ کرائم جو ہوتا ہے یعنی کہ جرم کرنا یا کسی جرم کا شکار ہونا وہ ایک جیسا جو ہے نا وہ پاپولیشن میں ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, جو مرد ہوتے ہیں نا وہ ایز کمپیئر ٹو وومن زیادہ جو ہے وہ جرم میں ملوث ہوتے ہیں. اس طرح سے جو نوجوان ہوتے ہیں, جو خاص کر جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں جن کو نئی نئی جوانی چڑھی ہوتی ہے, یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا یہ بھی جرم میں زیادہ ملوث ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو اولڈر پیپل. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو غریب علاقے ہوتے ہیں یعنی کہ جو پور ایریاز ہو جس میں غربت زیادہ ہوتی ہے ان میں بھی کرائم ریشو زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو بیٹر ایریاز. اس کے علاوہ جو اقلیتیں ہوتی ہیں نسل کی بیس پہ جو اقلیتیں ہوتی ہیں وہ بھی بہت زیادہ جو ہے نا وہ شکار بہت زیادہ ہوتے ہیں جرم کے, یعنی کہ وہ مائنورٹیز جو ہوتی ہیں نا ان لوگوں کو بہت زیادہ شکار بنایا جاتا ہے, ان لوگوں پہ زیادہ جو ہے وہ کرائم اور وہ ظلم کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو لوگ اندرون شہر یعنی کہ زیادہ آبادی میں جو ہے وہ رہ رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کو زیادہ خطرہ ہوتا ہے بیکمنگ اے وکٹم ایز کمپیئر ٹو رورل ایریاز. اب نیشنل اور انٹرنیشنل ڈیٹا کے حساب سے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جینڈر اور کرائم کے درمیان میں کیا جو ہے نا وہ ریلیشن ہوتا ہے. تو جینڈر یعنی کہ میل یا فیمیل ہونا. ٹھیک ہے, تو کرائم جو ہے نا یہ شو کرتا ہے ہمارا نیشنل اور انٹرنیشنل ڈیٹا کہ جو کرائم ہوتے ہیں نا وہ مردوں میں زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو جیلیں ہوتی ہیں جیسے پریزنز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, ان میں جو مرد اور خواتین کی جو ریشو ہوتی ہے نا وہ بیلنس نہیں ہوتی, کیونکہ ظاہر سی بات ہے مرد زیادہ کر رہے ہیں کرائم تو ظاہر سی بات ہے پھر جیلوں میں جو ہے وہ اس کی زیادہ مرد کی زیادہ ہوگی نا تعداد. اور تیسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ مرد اور عورت جو بھی جرم کرتے ہیں وہ جرائم جو ہوتے ہیں مختلف قسم کرتے ہیں, یعنی کہ مرد جو ہوتا ہے نا وہ اور طرح کے کرائم کرتا ہے, ویمن جو ہوتی ہیں وہ اور طرح کے کرائم کرتی ہیں. ٹھیک ہے, جو مرد ہوتے ہیں نا وہ زیادہ وائلنٹ ان کے بیہیویئرز ہوتے ہیں, زیادہ جو تشدد قسم کے جرم ہوتے ہیں نا ان میں ملوث ہوتے ہیں. لیکن جو ویمنز ہوتی ہیں نا وہ زیادہ تشدد والے کام نہیں کرتی, وہ یہ پیٹی تھیفٹس یعنی کہ چھوٹی موٹی چوریاں کرنا اور پروسٹیٹیوشنز ان میں جو ہے نا فیمیل کا جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے عمل دخل. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے ہمارے پاس اب ریئلٹی میں کیا ہوتا ہے کہ جینڈر ڈفرینسز کو جو ہے نا ان کرائم ریٹس اب جیسے ہمیں دکھایا جاتا ہے جیسے ہمیں نظر آ رہا ہے ویسے ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ جیسے کہہ رہے ہیں نا کہ وومن کم جو ہے وہ کرتی ہے جرم جو ہے ایز کمپیئر ٹو مین, تو یہ سچ نہیں ہو سکتا کیونکہ دیکھیں کچھ ریزنس ہیں اس میں. سرٹن کرائمس پریپیٹریٹڈ بائی ویمن گو ان رپورٹڈ. بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ جو خواتین ہوتی ہیں کوئی بھی جرم کرتی ہیں تو وہ تو اس کو رپورٹ ہی نہیں کیا جاتا. ایک تو گھریلو رول جو ہے وہ اس بات کی کو جو ہے وہ ایک اپرچونٹی دیتا ہے وومن کو کہ ان لوگوں کے جو ہے نا وہ جرائم کو چھپا لیتے ہیں, کیونکہ اپنے گھر کی عورت بھی اگر کوئی جرم کرتی ہے تو وہ خود ہی اس کو ہینڈل کیا جاتا ہے, اس کو کہیں باہر نہیں جو ہے وہ کورٹ کچہریوں کے چکر لگوانے کے ڈر سے جو ہے نا باہر اس کو جو ہے وہ کرائم کو جو ہے وہ رپورٹ نہیں کیا جاتا. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ عورتیں جو ہوتی ہیں نا وہ بہت چھوٹے پیمانے پہ پرائیویٹ سفیر پہ ایون کہ چھوٹے مطلب گھروں میں یا جہاں کام کر رہی تھیں ان گھروں میں ایسی جگہوں پہ جو ہے وہ چوری کرتی, تو یہ چھوٹے موٹے کام بھی جو ہے وہ رپورٹ نہیں کرائے جاتے. ٹھیک ہے, یہ ایک چیز ہوگی کہ ویمن کے جو کرائم ہوتے ہیں وہ ان رپورٹڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, دوسری جو چیز ہوتی ہے کہ جو ویمن ہوتی ہے نا اس کو زیادہ مہارت حاصل ہوتی ہے اپنے جرم کو کور کرنے میں. ٹھیک ہے, جیسے ان لوگوں کی یہ بایولوجی میں شامل ہوتا ہے نا کہ وہ اپنے جیسے ان لوگوں کی بایولوجی میں شامل ہوتا ہے نا کہ وہ اپنے جو ہے نا وہ پین کو اور اپنے ڈسکمفرٹ کو, اپنے دکھ کو, اپنی تکلیف کو چھپا جاتی ہیں, اسی طرح وہ اپنے کرائم چھپانے میں بھی اسی طرح ماہر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, دوسرا یہ فیکٹر ہو گیا. تیسری جو چیز وہ ہمیں بتائی گئی ہے کہ لینائنٹلی ان کو جو ہے نا وہ ٹریٹ کی. لینائنٹلی کا مطلب ہوتا ہے نرمی سے. اول تو یہ بات ہوتی ہے کہ جو ویمن آفینڈرز ہوتی ہیں یا جو جرم میں ملوث ہوتی ہیں, ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو پکڑا نہیں جاتا, اگر پکڑا جاتا بھی ہے تو پولیس آفیسر جو ہوتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ بہت نرمی سے پیش آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو کیوں وہ نرمی سے پیش آتے ہیں, ایک تو یہ ہوتا ہے کہ میل جو پولیس آفیسرز ہوتے ہیں نا وہ ان لوگوں کو یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ جو ویمن ہوتی ہیں نا وہ اتنی زیادہ ڈینجرس نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو وہ ان لوگوں کو جانے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ویمن کو کم جو ہے وہ جیلوں میں جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو میل آفینڈرس. ٹھیک ہے, ایک جو تیسرا جو ہے نا وہ فیکٹر ایک یہ بھی ہے, ایک طرف تو نرمی برتی جاتی ہے لیکن کچھ جو کرائم ایسے ہوتے ہیں وومن کے جہاں پہ ان لوگوں کے ساتھ ایز کمپیئر ٹو مین زیادہ ہارش بیہیویئرز بھی کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے میں آپ لوگوں کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر کوئی فیمیل جو ہے وہ اس نے کوئی ایسا جرم کیا ہے یعنی کہ سیکسولی اس نے کوئی جرم کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو پھر ڈبلی ڈیوینٹ کہا جاتا ہے, کچھ زیادہ بہت زیادہ برا تصور کیا جاتا ہے. لیکن اگر
سیم کرائم میں اگر کوئی مرد ملوث ہوتا ہے تو اس کو ایک نیچرل چیز لی جاتی ہے، اس کو اتنا زیادہ جو ہے نا وہ بری نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. تو یہ جو دو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ کہ گرلس اور بوائز کے درمیان، یہ گرلس کو زیادہ جو ہے نا پھر سخت کسٹڈی میں رکھا جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو ویمن. ان لوگوں کے ساتھ زیادہ جو ہے نا وہ برا بہیو کیا جاتا ہے. ایون کہ جو فیمیل یہ کرائم کرتی ہے اس کو سائیکولوجیکلی نفسیاتی طور پہ اس کو پاگل کہہ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ نہیں، پانچویں بات بلکہ ہوتی ہے نا، ہاں، جو فیمیل لا بریکرز ہوتی ہیں نا وہ جلدی سے وہ اسکیپ کر جاتی ہیں، وہ جان جلدی چھڑا لیتی ہیں. کیونکہ ان لوگوں کو نا ایک ایموشنلی اگلے بندے کو امپریس کرنا آتا ہوتا ہے. وہ کیا کرتے ہیں کہ پولیس کو اور وہ اتھارٹیز کو نا اپنے ایموشن سے 2 آنسو بہائے، ٹھیک ہے، اور جانے دیا. 2 آنسو بہائے پولیس والوں کے سامنے، اور وہ جیو بیچاری مظلوم ہے، وہ مظلومیت کے یہ لمبی لمبی داستانیں سناتی ہیں. پھر وہ ویمن تو عورت تو پھر عورت ہوتی ہے نا، پھر مرد بیچارے ترس کھا کے تو پھر اس کو پھر جانے کی اجازت دے دیتے ہیں. اور نہ صرف جانے کی اجازت دیتے ہیں بلکہ پھر اس عورت کو پروٹیکشن بھی دیتے ہیں. یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے آگے ہمارے پاس کہ جو ویمن کی جو ویمن وکٹمز ہوتی ہیں، یعنی کہ عورتیں جو جرم کا شکار ہوتی ہیں، جن بیچاری عورتوں پہ ظلم کیا جاتا ہے، وہ تو اپنی وہ کرائم رپورٹ کراتی ہی نہیں ہیں. کیوں؟ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ میڈیکل ایگزامینیشن کا، پولیس کی جو وہ پوچھنے کا، پوچھ پریت کا، اس کے بعد کورٹ کچہری کے دھکے کھانا، یہ سب کچھ ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہیومیلیٹنگ، بہت زیادہ برا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ لوگ ان لوگوں کی بدنامی کا باعث بنتا ہے یہ سارا پروسیس. اس وجہ سے وہ اپنے کرائم رپورٹ کراتی نہیں ہے، بیچاری خاموش ہو کے بیٹھ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اسٹڈیز یہ بھی کہتی ہیں کہ جیسے جیسے یہ جو فیمیل کی جو کرمینالٹی ہوتا ہے، یہ کہ فیمیلز کا جو ہوتا ہے کرمنلز بیہیویئر کی طرف جو رجحان ہوتا ہے اس کا، اور ویمن کی جو عورت کی جو آزادی ہوتی ہے، یعنی کہ لائبریشن جو ہوتی ہے، ان میں بہت جو ہے نا وہ گہرا تعلق ہے. یعنی کہ جیسے جیسے عورت کو آزادی دی جا رہی ہے نا ویمن امپاورمنٹ کے نام پہ، ویسے ویسے فیمیلز میں کرمنل بیہیویئرز بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو ہم نے یہ جینڈر میں اس کا ریلیشن دیکھ لیا کرائمس کا. اب ہم لوگ آگے دیکھیں گے ایج کا اور کرائم کا ریلیشن. آفیشیل جو کرائمس ہوتے ہیں نا، وہ آفیشیل کرائم ریٹس رائز شارپلی ڈیورنگ ایڈولسنس. ہاں، یہ جو ایک ایج ہوتی ہے، یہ جو ਟین ایج ہوتی ہے نا، اس میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ لڑکیاں لڑکے جو ہے وہ کرائم میں ملوث ہوتے ہیں. لیکن اس کے بعد پھر جیسے جیسے ہوتا ہے نا ان کو جو کرائم کی طرف جو رجحان ہوتا ہے نا وہ کم ہو جاتا ہے. USA میں تو یہ کہا گیا ہے کہ جو ینگ پیپل ہوتے ہیں نا وہی زیادہ سیریس جو ہے نا وہ کرائمس کرتے ہیں. دوسرے جو ایجز کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کرائم کرنے میں سے تو وہ اتنے کچھ سیریس کرائم نہیں ہوتے. 1987 سے لے کے 1996 1996 آئی تھنک سو، وہ کہنا میں نا وہ اردو کی ذرا کاؤنٹنگ کمزور ہے نا، تو وہ بٹوین یہ جو ہے 1987 سے لے کے 1996 تک جو ہے نا وہ اس بات کو وہ آبزرو کیا گیا ہے. اور کہا گیا ہے کہ جتنے بھی وائلنٹ کرائمس میں لوگ گرفتار ہوئے ہیں وہ سارے جو ہے نا 60% جتنے بھی گرفتار ہوئے وہ نوجوان ہی تھے. ٹھیک ہے. اور وہ ان لوگوں کے کام کیا ہوتے تھے کہ وہ چوریاں کرتے تھے، ڈکیتیاں کرنا، اس کے بعد اسالٹ، ریپ، اس کے بعد اسٹریٹ کرائمس کرنا، یہ سارے وہ کام جو ہے نا وہ لوگوں میں کرتے تھے. اور ان لوگوں میں سے بھی وہ ینگ وہ ہوتے تھے کہ جو ورکنگ کلاس جو میلز ہوتے تھے نا وہ زیادہ کرتے تھے. ٹھیک ہے. اب اس کی کیا وجوہات ہے؟ اس کی تو 2 وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ اخلاقی طور پہ وہ بالکل پست ہیں وہ لوگ جو اس طرح کے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کو کھلی پرمیشن ہی ہو یہ کام کرنے کی، گھر میں سے یا کوئی فیملی میں سے یا کوئی نیبرز میں سے یا سوشل سرکل میں سے ان لوگوں کو کوئی پوچھنے والا ہی نہ ہو، یا پھر یہ دونوں فیکٹرز ہو سکتے ہیں. اس کے بعد UK میں ہے کہ ہائی ریٹس آف دی اوفینس امنگ یوتھ. یہ بھی وہی بات ہے کہ نوجوانوں میں زیادہ ہائی ریٹ جو ہے وہ ہوتے ہیں. 1997 میں یہ بات ریکارڈ کی گئی کہ 40% جو اوفینڈرز ہوتے ہیں، جتنے بھی اوفینڈرز جو ہوتے ہیں نا جو کہ پریزن میں جو ہے وہ جو لوگ بھی گرفتار کیے گئے ہیں ان میں سے 40% وہ ہوتے ہیں جو 21 سال سے کم عمر کے ہوتے ہیں. اور جو پیک ایج ہوتی ہے نا وہ یہ بوائز اور گرلز میں جو کرائم کی وہ 18 ہوتی ہے. 18 سال کی عمر میں وہ بہت زیادہ جو ہے اس طرف وہ آتے ہیں، ان لوگوں کا رجحان بہت زیادہ ہوتا ہے. There could also be the meta definition of crime. یوتھ ریوارڈس میں بھی ایرونیسلی. ہاں، یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ یوتھ جو ہماری ہوتی ہے نا وہ ہماری اگر کرائم نہیں بھی کر لی، کچھ ان لوگوں کے کام ایسے ہوتے ہیں کہ ان لوگوں کو کرائم تصور کر دیا جاتا ہے کیونکہ وہ بیچارے بہت زیادہ جذباتی ایج ہوتی ہے نا وہ والی، تو وہ بغاوت بہت زیادہ کرتے ہیں. تو وہ جو بغاوت کرتے ہیں یا کوئی وہ اگر پروٹیسٹ کرتے ہیں، احتجاج وغیرہ کرتے ہیں، تو اس کو بھی وہ پھر کرائم ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے. اس کے بعد سوشل کلاس اور کرائم کا کیا تعلق ہوتا ہے آپس میں. اچھا، یہ ایک امپریشن ہوتا ہے کہ لوور کلاسز میں کرائم زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ غلطی ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ بالکل غلط بات ہے. ٹھیک ہے. بہت سارے ایسے امیر اور پاورفل لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ کرائم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. حالانکہ ان لوگوں کی جو امیر جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ جو کرائم کرتے ہیں اس کے جو افیکٹس ہوتے ہیں، جو کانسیکوینسز ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو جو چھوٹے پیمانے کے جو لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں، جو لوور کلاس کے لوگ کرتے ہیں.
اگر ہم لوگ اپنی کرائم کی ڈیفینیشن کو تھوڑا ایکسٹینڈ کر دیں، ٹھیک ہے، اسٹریٹ کرائم سے ہم تھوڑا ایکسٹینڈ کر دیں، ہم لوگ کرائم کی ڈیفینیشن میں وائٹ کالر کرائم بھی ڈال دینا، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا کہ دین دا کامن کرمنل لکس ایفلوئنٹ. ہمیں جو کامن کرمنل ہم جس کو جان رہے ہیں وہ تو بالکل چھوٹا سا ہمیں کرمنل نظر آئے گا، ٹھیک ہے. وائٹ کالر کرائم کی ساری جو ہے وہ ڈیٹیل دی تھی سدرلینڈ نے. کنسیپٹ آف وائٹ کالر کرائم انہوں نے دیا تھا. کہتے ہیں کہ وائٹ کالر کرائم جو ہوتا ہے نا وہ زیادہ ایفلوئنٹ سیکٹرز آف بائی وہ زیادہ وہ لوگ جو ہے وہ سیکٹرز میں ہوتا ہے جو کہ زیادہ ایفلوئنٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ زیادہ جو ہائی اسٹیٹس کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی کہ کوئی بھی ہائی اسٹیٹس کا بندہ یا رسپیکٹیبل بندہ اپنے آکوپیشن اپنے پیشے میں کوئی بھی کرائم کرتا ہے تو وہ اس کو ہم لوگ وائٹ کالر کرائم کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس ٹرم میں بہت ساری جو ہے وہ ٹائپس آف کرائم آ جاتے ہیں. اس کی ایکٹیویٹیز کون کون سی ہوتی ہیں؟ کوئی ٹیکس کی بیس پہ اگر آپ لوگوں نے فراڈ کیا، ٹھیک ہے، سیل پریکٹسز میں انلیگل سیل پریکٹسز کی، ٹھیک ہے، کوئی ایسی چیزیں بھیجی جو لیگل نہیں تھیں جیسے ڈرگس وغیرہ، ٹھیک ہے. اس کے بعد سیکیورٹی کے اور جو سیکیورٹی میں اور جو زمینوں پہ جو فراڈ کر لیے جاتے ہیں وہ، یا کسی کی جائیداد وغیرہ جو غبن کر لینا، ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ مینوفیکچر کرنا کوئی ایسی چیزوں کو جو سیل کرنا مینوفیکچر کرنا زیادہ ڈینجرس ہوتا ہے جیسے پوائزنز وغیرہ ہو گئیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ڈائریکٹ کو چوری کر لیجیے، ساری چیزیں کرائمنل یہ وائٹ کالر کرائم میں آ جاتی ہیں. اور یہ جو وائٹ کالر کرائم ہوتا ہے نا اس کو میئر کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو ادر کرائم. اب وائٹ کالر کرائم جو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ڈیوائڈ ہم لوگ اس کو کر دیتے ہیں دو کیٹیگریز میں، ٹھیک ہے. ایک پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ یہ جو کرائم ہوتے ہیں مینلی انوالو دا یوز آف مڈل کلاس. یہ کرائم جو ہوتے ہیں نا ایک وہ کیٹیگری ہوتی ہے وائٹ کالر کرائم کی کہ جو مڈل کلاس کو یوز کر کے یا اپنی پروفیشنل پوزیشن کو یوز کر کے انلیگل ایکٹیویٹیز میں انگیج ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یا تو کیسے ہوگا کہ وہ مڈل کلاس سے کوئی ایسا غلط کام کروا رہے ہوں گے ان کو پیسے کی جو ہے وہ لالچ دے کے، یا ان لوگوں کے پاس پوزیشن جو ہوگی نا اپنی جو پروفیشنل پوزیشن ہوگی وہ ان لوگوں کی اتنی زیادہ جو ہے وہ بڑی ہوگی کہ وہ اس کو جتنے بھی ان لوگوں کو اتھارٹی ہوگی وہ انلیگل ایکٹیویٹیز میں جو ہے وہ لگا دیں گے. دوسرا جو ہے نا کرائمز آف دا پاورفل، یعنی کہ جو بندے بہت زیادہ پاورفل ہوتے ہیں جو بڑی سیٹس پہ ہوتے ہیں ان لوگوں کے پاس اتھارٹی زیادہ ہوتی ہے، پاور زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ جو ان لوگوں کے پاس اتھارٹی جب آ جاتی ہے تو وہ اپنی اس اتھارٹی کو کرمنل چیزوں میں لگانا جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ دو کیٹیگریز ہوتی ہیں ہمارے پاس. آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ کاسٹ آف وائٹ کالر کرائم. کاسٹ یہاں پہ وہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے ہاں جو لیز اگر 20 روپے کا تو وہ اس کی کاسٹ ہوتی ہے، وہ ایک کاسٹ الگ مطلب ہوتا ہے. یہ وہ کاسٹ ہے کہ جو ہمیں قیمت چکانا پڑتی ہے نا کسی چیز کی، یہ وہ کاسٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو جو وائٹ کالر کرائمز ہوتے ہیں نا اس کی کاسٹ جو ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، یعنی کہ وہ زیادہ ڈینجرس ہوتے ہیں، زیادہ نقصان کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو لوور کلاس. یو ایس اے میں یہ کہا گیا ہے کہ جو 1986 میں یہ بات جو ہے وہ کیلکولیٹ کی گئی ہے باقاعدہ ان ٹرمز آف منی، کہ جو وائٹ کالر کرائم سے جو پیسہ کیا جاتا ہے نا چوری وغیرہ یا ادھر ادھر جو بھی کیا جاتا ہے وہ 40% زیادہ ہوتا ہے آرڈینری کرائم سے، عام کرائم سے، ٹھیک ہے. یعنی کہ ٹیکس فراڈ سے، انشورنس فراڈ سے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہوم امپروومنٹ فراڈ، یعنی کہ یہ جو بڑے لوگ جو مختلف قسم کے فراڈ لگاتے ہیں وہ زیادہ پیسہ ہوتا ہے، وہ زیادہ جو ہے نا جو ہے وہ پیسے کا نقصان کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو چھوٹی موٹی اگر چوریاں ہو گئیں یا کوئی گاڑی چوری ہو گئی یا یہ جو چھوٹے پیمانے کے پہ جو ہوتے ہیں نا کرائم. اچھا اس کے بعد ایک وہ ہو جاتا ہے ہمارا کارپوریٹ کرائم، یعنی کہ جو کارپوریٹ سیکٹر ہے نا مینوفیکچر کمپنیز وغیرہ ہوتی ہیں کچھ یہ بھی کرائم کرتی ہیں، ٹھیک ہے. کیسے کرتی ہیں؟ جیسے پولوشن پھیلا دینا، ٹھیک ہے. کسی دوسرے پہ جو ہے نا کسی دوسری کمپنی پہ جو ہے غلط لیبر لگا دینا، ٹھیک ہے. کچھ ایسی جو ہے چیزیں پروڈکٹس بنانا یا ایسے پروڈکٹس بنانے میں ایسے ویز یوز کرنا، ایسے طریقے یوز کرنا جس کے ہیلتھ کے اوپر بہت زیادہ جو برے اثرات ہوں وہ بھی ایک کرائم میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو کرائم ہوتے ہیں نا یہ زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ افیکٹ کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو چھوٹے جو کرائمز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جیسے جیسے جو پاور اور انفلوئنس بڑھتی جاتی ہے نا ان کی لارج کارپوریشنز کی، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ دیئر ریپڈلی گروئنگ گلوبل ریچ مینس دیٹ آور لائفز آر ٹچڈ بائی دیم ان مینی ویز. کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہماری کہیں نہ کہیں ہماری جو لائفز ان کے ساتھ ٹچ ہو رہی ہوتی ہیں. فار ایگزامپل اگر کسی کارپوریشن کے ساتھ ہمارا کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی اسے جو وہ پولوشن ہو رہی ہے اسے وہ تو ہمیں افیکٹ کر رہی ہے نا، اس لیے ہم ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ٹچ تو رہتے ہیں ان کارپوریشنس کے ساتھ، ٹھیک ہے. اگر آپ ایون کہ آپ کو کھانا کھا رہے ہیں، آپ کوئی گاڑی یوز کر رہے ہیں تو اس میں بھی وہ کارپوریشنز جو ہیں وہ انوالو تو ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح سے
ان لوگوں کے جو ان کے جو ہوتے ہیں نا کارپوریٹ سیکٹر کے بہت زیادہ افیکٹس ہوتے ہیں، بائی نیچرل انوائرمنٹ پہ افیکٹ ہوتے ہیں، ہمارے فائنینشیل مارکیٹس پہ بھی افیکٹ ہوتے ہیں، چیزوں کو مہنگا کرنا، سستا کرنا، ایون کہ ہمارے ہر لائف کے اسپیکٹس کو یہ لوگ افیکٹ کرتے ہیں۔ سلیپر ٹامس ہیں یہ سوشولوجسٹ، انہوں نے 6 چیزیں بتائی تھی کہ جو کارپوریشنز ہوتی ہیں نا یہ 6 قسم کی جو وائلیشنز کرتی ہیں۔ ایڈمنسٹریٹو وائلنس کرتی ہیں، یعنی کہ جو رولز اور ریگولیشنز ہوتے ہیں کنٹری کے، ان کے خلاف جا کے بھی یہ چیزیں پروڈکٹ جو ہے وہ بناتی ہیں، اور بس پیسے دے کے جو ہے وہ اگلے کا منہ بند کروا دینا اور جو مرضی کرنا۔ انوائرمنٹل کرائم ان لوگوں کے ہوتے ہیں کہ وہ پولوشن وغیرہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ بیماریاں وغیرہ ہوتی ہیں اور بڑے پیمانے پہ لوگ اس کا وکٹم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد فائنینشیل وائلیشنز بھی ان لوگوں کی ہوتی ہیں، یعنی کہ ٹیکس نہیں دیتے، ٹیکس وہ چھپا لیتے ہیں اپنی منی کو، جو ہے منی لانڈرنگ کرنا، آف شور کمپنیز میں پیسہ پھینکوا دینا، یہ سب کچھ۔ لیبر میں بھی وہ بہت زیادہ جو وہ وائلیشنز کرتے ہیں کہ ورکنگ کنڈیشنز بیچارے مزدوروں کی جو ہے وہ ہائی جو ہے وہ ورکنگ کنڈیشنز بہت زیادہ رکھ دیتے ہیں، ان لوگوں کو لو پے کرتے ہیں۔ مینوفیکچرنگ میں بھی بہت زیادہ کرتے ہیں، پروڈکٹ سیفٹی لیبلنگ، دوسرے کی جو چیز جو دوسرا مینوفیکچر کرتا ہے اس کو غلط کا لیبل دے دینا، اپنے پروڈکٹ کی صرف سیفٹی کرنا۔ اس کے علاوہ اور بھی جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ٹریڈنگ پریکٹسز جو ہوتی ہیں وہ لوگوں کی انفیئر ہوتی ہیں، فالس ایڈورٹائزنگ، غلط اشتہارات وغیرہ دے دینا، یہ سب کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے یہ بتایا گیا کہ جو کارپوریٹ سیکٹرز کے جو وکٹمز ہوتے ہیں نا، وہ اصل میں کارپوریٹ سیکٹر خود یہ نہیں دیکھ سکتا کہ ہمارے وکٹمز کون کون سے ہیں، کیونکہ فار ایگزامپل اگر کوئی پاپولیشن ہو رہی ہے تو ان لوگوں کو بیچاروں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہماری پاپولیشن سے کیا کیا کون کون سے لوگ جو ہیں وہ افیکٹ ہو رہے ہیں، کیونکہ اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹائم اور اسپیس کے لحاظ سے وہ یہ بات نہیں نوٹ کرتے، ان لوگوں نے بس پروڈکٹ بنانی ہے، بیچنی ہے، وہ یہ ادھر ادھر کا جو ہے وہ نوٹس نہیں لیتے، ٹھیک ہے۔ ڈونٹ نو ہو از وکٹمائزڈ ہاؤ ٹو سیک ریڈریس فار دی کرائم، نہ لوگوں کو یہ پتا ہوتا ہے کہ کون وکٹم ہو رہا ہے اس چیز کا، نہ لوگوں کو یہ پتا ہوتا ہے کہ وہ کوئی کرائم کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو ہے ان لوگوں کے جو افیکٹس ہوتے ہیں نا وہ ہر کسی کو ایک طرح سے متاثر نہیں کرتے، جیسے پور ورکرز جو ہوتے ہیں بیچارے، جو غریب ورکرز ہوتے ہیں، مزدور ہوتے ہیں، وہ پولوشن کا زیادہ شکار ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو وائلنٹ اسپیکٹس ہوتے ہیں کارپوریٹ سیکٹر کے وہ لیس ویزیبل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ لیس ویزیبل کس طرح سے ہوتے ہیں کہ اب پولوشن جو ہے اس کی وجہ سے کبھی کبھی ہماری صحت پہ اتنا زیادہ برا اثر پڑ سکتا ہے کہ کبھی کبھی کسی کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے، یا ان لوگوں نے ڈرگس بنائی ہیں ان کے کوئی سائڈ افیکٹس ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسی جو کرائمس ہوتے ہیں نا ان لوگوں کو آپ لوگ کمپلین بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے یہ لیس ویزیبل ہوتے ہیں۔ آرگنائز قسم کے آرام سے جو ہے نا وہ ایک آرگنائز کرائم وہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا بزنس کر رہے ہیں، وہ انلیگل بزنس ہوتے ہیں، لیکن وہ اس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھنے والوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بڑا لیگل قسم کا بزنس کر رہے ہیں، بڑا اچھا کر رہے ہیں، بڑے سکون سے بڑے اچھے انداز میں چل رہے ہیں۔ تو اسمگلنگ کرنا، انلیگل گیمبلنگ، یعنی کہ ناجائز جو ہے وہ جوئے لگانا کھیلوں پر، لاٹریز پر، اس کے بعد گھوڑوں کی ریس پر، اس کے بعد جو ڈرگز منشیات کا کاروبار کرنا، پروسٹیٹیوشن، بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ چوریاں کرنا، اس کے بعد یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ سارے ان لوگوں کی وائلنٹ چیزوں میں آ جاتی ہیں، وائلنٹ ایکٹیویٹیز میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ٹریڈیشنل نیٹ ورکس جو ہے اٹ ہیز بیکم انکریزنگلی ٹرانس نیشنل نیٹ ورکس۔ اچھا، انٹرنیشنل لیول کی وجہ سے بھی نا جو جتنی بھی انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ترقی ہوتی ہے تو کارپوریٹ سیکٹرز کے جو کرائم ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ سائبر کرائم کی آپ لوگ اب ایگزامپل لے لیں، ٹھیک ہے، وہ کتنے زیادہ وہ کرائمز ہوتے ہیں، آپ لوگ کسی کے لیپ ٹاپ تک، کسی کی آپ لوگ گیلری تک جو ہے وہ اپنی رسائی حاصل کر کے ہیکنگ وغیرہ کر کے آپ ایزی سے جو ہے نا وہاں پہ جو ہے وہ ان لوگوں کی پکچرز وغیرہ نکال کے غلط یوز کر سکتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، آپ کسی کا ڈیٹا نکال سکتے ہیں، آپ کسی کی کریڈٹ کارڈ کے جو ڈیٹا نکال سکتے ہیں، جو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں آپ لوگ اس کو چوری کر لیتے ہیں لوگ۔ اس کے بعد ٹیلی کمیونیکیشن سروسز ہوتی ہیں، اس کے بعد جو فراڈز لگائے جا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک۔ اس کے بعد جو الیکٹرانک قسم کی جو ٹیررزم ہوتی ہے، لوگوں میں دہشت پھیلائی جاتی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس میں سائبر کرائم میں جو ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے کرائمس میں آ جاتا ہے۔ اگلی چیز ہمارے پاس ایتھنیسٹی اور کرائم کا آپس میں کیا تعلق ہے، یعنی کہ نسل کا اور کرائم کا۔ جو ایتھنیسٹی اور جو ریسز ہوتی ہیں نا ان لوگوں کا بہت گہرا تعلق ہوتا ہے کرائم سے۔ یو ایس اے میں اور یو کے میں تو یہ بات نوٹ کی گئی ہے، جو بلیکس ہوتے ہیں نا بیچارے، جو کالے ہوتے ہیں، وہ زیادہ کورٹ میں اور جو ہے وہ جیلوں میں بھیجے جاتے ہیں ایز کمپیئر ٹو وائٹ۔ اب یہ نہیں ہوتا کہ وہ جو بلیکس ہوتے ہیں وہ بیچارے زیادہ کرائم کرتے ہیں، کسی حد تک وہ بات ایک سچی ہوتی ہے، وہ ہم لوگ ابھی آگے جا کے پڑھیں گے، لیکن اصل میں کیا ہوتا ہے کہ جو ایک پریجوڈائز ہوتے ہیں، ایک تعصب ہوتا ہے نا، کہ جو وہ جو گورے پولیس والے ہوتے ہیں نا وہ گوروں کو اتنا اریسٹ نہیں کرتے، لیکن ان کو وہ بلیک کو اریسٹ کر کے ان کو خوشی ملتی ہے، تعصب کی بیس پہ وہ جو ہے نا وہ اریسٹ کرتے ہیں لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو ریس یو ایس اے میں تو بہت زیادہ جو ہے نا اس ریس کے معاملے میں جو ہے وہ کیا جاتا ہے، یعنی کہ بلیکس کو بہت زیادہ سپریس کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ یو ایس اے کلوزلی ریلیٹس ٹو دا سوشل اسٹینڈنگ اینڈ افیکٹس آن لائیولیہڈ آف انگیجنگ ان اسٹریٹ کرائم۔ اس کے جو ہے نا میں آپ لوگوں کو سمرائز اس کو میں آپ لوگ کر کے بتا دیتی ہوں،
ٹھیک ہے. اچھا ایک ریلیٹو ڈیپریویشن کی وجہ سے بھی جو ہے نا وہ کرائم ہوتا ہے. جو بیچارے بلیک ہوتے ہیں نا ان لوگوں کو ہر چیز میں پیچھے دھکیلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جاب کے معاملے میں ان لوگوں کو, ایجوکیشن کے معاملے میں وہ کہیں جاتے ہیں ان لوگوں کی بہت زیادہ تذلیل کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے وہ بیچارے بہت زیادہ جو ہے نا وہ اسٹریس میں چلے جاتے ہیں. تو وہ اپنے اسٹریس کو نکالنے کے لیے بھی کریمنل ایکٹیویٹیز میں جو ہے وہ پھر وہ گھسنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہم لوگوں نے جو ہے وہ پڑھا بھی تھا نا, یہ کنفلکٹ تھیوری یہ اسی چیز کو جو ہے وہ ایکسپلین کرتی ہے. ہم لوگوں نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا نا کنفلکٹ تھیوری, وہ اسی بات کا وہ ثبوت پیش کرتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ فیملی پیٹرن بہت زیادہ جو ہے نا بلیک اور وائٹ کے درمیان, کیونکہ جو 2/3 بچے ہوتے ہیں نا بلیک پیپل, بیچارے جو کالوں کے جو بچے ہوتے ہیں نا 2/3 ہر 3 میں سے 2 بچہ جو ہوتا ہے ان لوگوں کی سنگل مدر ہوتی ہے, سنگل پیرنٹ ہوتے ہیں وہ. لیکن ایز کمپیئر ٹو وائٹ کیا ہوتے ہیں کہ وہ 1/5 ان کی ریشو ہوتی ہے سنگل پیرنٹ ہونے میں. اب اس لحاظ سے جب دیکھا جائے تو جو بلیک ہوتے ہیں نا ان لوگوں کو بیچاروں کو زیادہ غربت میں رہنا پڑتا ہے, تو وہ غربت کی وجہ سے پھر ان لوگوں کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں کرمنل جو ہے وہ بننے کے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو وائٹ کالر کرائمز جب بھی ریکارڈ کیے جاتے ہیں تو وائٹ کو چھوڑ دیا جاتا ہے. جو گورے اگر یہ وائٹ کالر کرائم کرتے ہیں تو اس کو وہ نہیں لیا جاتا. یہ زیادہ تر یہ جو چیز ہے نا وہ زیادہ بیچارے کالوں پر امپوز کی جاتی ہے کہ آپ لوگوں نے کیوں کیا وائٹ کالر کرائم. زیادہ جانچ پڑتال اور زیادہ جانچ پرکھ بھی انہی لوگوں کی جو ہے نا وہ کی جاتی ہے. دوسرا ایتھنک بیک گراؤنڈ بہت زیادہ ریلیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب جو ایشین لوگ ہوتے ہیں نا ان لوگوں پہ وہاں پہ ایشین لوگوں کو نہیں اتنا زیادہ سپریس کیا جاتا جتنا کہ ان افریقنس کو کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بیک گراؤنڈ پہ بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیفینڈ کرتا ہے کہ جو ڈفرینٹ آپ لوگوں جو کولونیل یا کلچرل بیک گراؤنڈ ہوتا ہے اس کی وجہ سے جو ایشین کمیونٹیز ہوتی ہیں نا ان لوگوں کو وہ بہت زیادہ ہوتا ہے نا کہ وہ یونائٹ ہو کے رہنا. کوئی نیا بندہ آتا ہے جیسے ہی تو وہ ان لوگوں کو جو ہے وہ ویلکم کرتے ہیں, لیکن بلیک ایسا کچھ نہیں کرتے. بیچارے بلیک ان لوگوں کا بیہیویئر اتنا زیادہ نا ہاسپیٹیبل نہیں ہوتا. ان بیچاروں کی اس بیہیویئر کے پیچھے بھی ایک وجہ ہوتی ہے, لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ بلیک جو ہے نا ان لوگوں نے ان ساری چیزوں کے بارے میں جو ہے نا وہ ایک پالیسی چلائی تو تھی. ٹھیک ہے, ان لوگوں نے احتجاج کیا تھا 1970 میں, لیکن پھر کیا ہو گیا کہ ان لوگوں کو بہت زیادہ اسٹیریوٹائپنگ کی جاتی ہے. یعنی کہ کبھی چوری ہو جاتی ہے تو کسی بلیک کے بارے میں یہ ضرور کسی بلیک کا کام ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہوتی ہے نا یہ ایک امپریشن, اس کی وجہ سے پولیس نے جب بھی کوئی چیز جو ہے وہ ریکارڈ کرائی جاتی ہے, کوئی کرائم ریکارڈ کرائی جاتی ہے, ان کا شک سب سے پہلے بلیکس پہ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو بلیک بیہیویئر جو ہے ان لوگوں کی وجہ کیا ہے, ڈیپریویشن. ٹھیک ہے, ان لوگوں کا اپنا سب کلچر, ان لوگوں کی مارجنلائزیشن جو کی جاتی ہے, اور اس کے بعد وہ لا کو بھی جو ہے وہ چیلنج کرتے ہیں. لا اینڈ آرڈر, جو کالوں کی جو یوتھ ہوتی ہے نا, ظاہر سی بات ہے جب ان لوگوں کو اتنے زیادہ ظلم کیا جائے تو لا آرڈر کو تو وہ پھر چیلنج کریں گے نا. اگر یہ بتایا کہ مارجنلائزیشن کیا ہوتی ہے, مارجنلائزیشن یہی ہوتی ہے کہ آپ کسی ایک مائنارٹیز کو اگر آپ لوگ سوسائٹی کے ایک کنارے پہ دھکیل دیتے ہیں. ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے وہ نہ اسکول میں صحیح طرح سے پرفارم کر پاتے ہیں, نہ آپ ان لوگوں کو جو ہے وہ جابز اچھی دیتے ہیں, بے روزگار رکھا جاتا ہے ان لوگوں کو. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مارجنلائزیشن میں آ جاتی ہیں. اس کے بعد ریلیٹو ڈیپریویشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ریلیٹو ڈیپریویشن یہ ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو بہت زیادہ سکسیس کی ایکسپیکٹیشنز تو ہوتی ہیں, لیکن وہ ایک مس میچ کر جاتا ہے ان لوگوں کی ایسپائریشنز اور اس کے بعد جو ریئلٹی میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے. کیونکہ وہ ان لوگوں کو بیچاروں کو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں, لیکن کوئی ان لوگوں کو اجازت ہی نہیں دے رہا, کوئی ان لوگوں کو پرمٹ ہی نہیں کر رہا. ہر کوئی ان لوگوں کو سپریس کر رہا ہے, ان لوگوں کو آگے بڑھنے نہیں دیا جا رہا, تو اس کی وجہ سے ان لوگوں میں سٹریس پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ کہ سم کیٹیگریز آف دی پاپولیشن ہیو یوزلی لو ریٹس آف دی اریسٹ, اینڈ ایشینز آر ون آف دوز. ایشینز جو ہے نا وہاں پہ ایشینز جو ریٹ آف اریسٹ ہے وہ بہت زیادہ کم ہے ادھر امریکہ میں. ایک تو یہ ہے کہ ان لوگوں کی ایجوکیشنل اچیومنٹ جو ہے وہ اچھی ہوتی ہیں, ان لوگوں کو جابس بھی اچھی دی جاتی ہیں, انکم بھی ان لوگوں کو اچھی دی جاتی ہے, لیکن بیچارے کالوں کے ساتھ یہ سب کچھ جو ہے نا وہ نہیں ہوتا. اب تو ان لوگوں کو جاب دی نہیں جاتی, جاب ان لوگوں کو دی بھی جاتی ہے, ان لوگوں کو انکم بہت کم دی جاتی ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو ایشین کلچر ہوتا ہے وہ فیملی سولیڈیرٹی کو, اور وہ ایک ویل ڈسپلنڈ کلچر ہوتا ہے ایشینز کا. یہ جو فیکٹرز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ ایشینز کرمنل بیہیویئر کی طرف لیس اورینٹیڈ ہوتے ہیں. تو آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے بہت بہت کہ ہم لوگوں نے لیسن نمبر 20 جو ہے وہ کر لیا ہے. اب اگلے لیکچرز میں دیر نہیں لگنی, یہ 2 جو تھے نا یہ بہت زیادہ لینتھی چیپٹر تھے, 1-2 شاید آگے آئیں تو خیر کوئی بات نہیں, ہم لوگ ان کے ساتھ بھی ذرا کر لیں گے. باقی اب یہ ہے کہ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا, چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا. آپ لوگ یقین جانیں یہ میں نے چینل بنایا ہے ابھی کوئی 3-4 دن میں میں نے یہ چینل بنایا ہے, اور میں نے صرف 2 دن میں سوشیولوجی 401 کے سارے لیکچرز ریکارڈ کر کے میں نے وہ اپلوڈ کیے ہیں. ابھی سوشیولوجی 101 سارے کہہ رہے تھے کہ سوشیولوجی 101 کے لیکچر اپلوڈ کرو, یہ میں لگی ہوئی ہوں کیونکہ فائنل لگا ہوا میں, کیونکہ جو فائنل ٹائم ہے جو وہ بالکل نزدیک اور میرا گلا دکھ ہے. پلیز آپ لوگوں سے صرف اتنی سی چیز چاہیے کہ آپ لوگ پلیز چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کر دیجیے گا. تھینک یو سو مچ.